والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين والمشركين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کا یہاں آنا اپنی عبادت بے شمار فرمائے اور ہماری اس مجلس کو اور جو اس کا اجر عظیم ہے ہمارے مرحومین بالاخص چودھری ساجد صاحب کے مرحومین کو اس کا ثواب عطا فرمائے اور اس کے صدقے میں ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے بے برکت صلوات بر محمد و آل محمد۔ انتہائی اختصار کے ساتھ کیونکہ گرمی بھی ہے، نماز بھی اب پڑھے ہیں، کافی وقت ہو چکا ہے، تو لہذا ابتدائی مجلس میں آج کیونکہ روز جمعہ ہے، سید الانبیاء سید الایام ہے، تمام دنوں میں سے افضل اور بڑا دن ہے جمعہ۔ اس جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ صحیفہ سجادیہ میں روز جمعہ کی دعا کے ضمن میں قائد ملت جعفری علامہ مفتی جعفر حسین علیہ الرحمہ نے 2 روایتیں نقل کی ہیں، میں ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں وہ فرماتے ہیں روز جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے، امام سے روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کو محمد و آل محمد کی ولایت پر جمع کیا تھا، اور اس دن کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، وہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ معصوم فرماتے ہیں ما من عمل افضل یوم الجمعہ من الصلوات علی محمد و آل محمد، کہ جمعے کے دن معصوم فرماتے ہیں جو سب سے افضل عمل ہے اس کا نام ہے محمد و آل محمد پر درود صلی اللہ۔ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں، کیونکہ زیادہ بیان کروں گا پھر وقت رہ جائے گا، تو جو آیا اب کی خدمت میں تلاوت کی سورہ رعد کی آخری آیت، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فعل مضارع ہے، استمرار پر دلالت کرتا ہے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے،
میرے سامنے علماء تشریف فرما ہیں جنہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے کہ فعل مضارع دو زمانوں پر دلال کرتا، حال اور آئندہ۔ کہتے ہیں یقول الذین، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت بھی لوگ مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور اس کے بعد بھی انکار کرتے رہے۔ ابھی تو کہا یقول الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، کیا کہا؟ لست مرسلا، تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں۔ انکار، جب انکار کرتے تھے مصطفیٰ کہتے تھے میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، وہ مختلف بہانوں سے انکار کرتے تھے۔ اور پھر کبھی کیا کہتے تھے؟ اگر تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو تیرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے، تیرے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ کبھی کوئی معجزہ، ایک دفعہ انہوں نے کہا اے محمد اگر تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ایک معجزات ذکر کرے تو بہت زیادہ ہے، ایک کہا اگر تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو وہ جو درخت ہے نا قدیمی، اسے کہو کہ آپ کو جھک کر سلام کرے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اگر کیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا، درخت جھکا، اب دیکھا یہ تو ہو گیا۔ پھر کہا نہیں، اس درخت سے کہو وہاں سے اکھڑ کر آ کر آپ کے قدموں میں سلام کرے۔ ہٹ درمی کے ہاتھ، میرے مولا نے اشارہ کیا، درخت اکھڑا، اپنی جگہ چھوڑی، صفا کے قدموں پہ آیا۔ پھر کہا کہ اب ایمان لے آؤ، کہا نہیں، اب اس درخت سے کہو کہ آدھا یہاں رہے آدھا واپس۔ صفا نے اشارہ کیا، درخت اسی طرح، پھر بھی ایمان نہ لائے۔ کہا ایک معجزہ اور دکھا دے، پھر ایمان۔ کیا؟ کہا یہ جو چاند ہے شکل القمر، اس کو دو ٹکڑے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چاند کو دو ٹکڑے فقط خدا ہی کرتا ہے، کہ جب کہا نا کس چاند کو، تو میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا بإذن خدا، وہ کیا ہوا؟ چاند دو ٹکڑے ہوئے۔ جب یہ معجزہ دیکھا نا تو فوراً کہتے ہیں اے مصطفیٰ، اے محمد، تو کہتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، ہم تجھے نبی نہیں، ہم تجھے پروردگار مانتے ہیں۔ جب یہ کہا نا تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ اے میرے حبیبی نے کہہ دے قل انا بشر مثلکم، کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اب وہ جو نہیں مان رہے تھے خدا کے، جب خدا کی کیونکہ توحید وہ بات اولا شریک ہے، کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ فرق کیا ہے؟ الا وحی یوحی الی، فرق یہ ہے کہ تم پر وحی نہیں آتی، مجھ پر وحی آتی ہے، وَإِلَّا میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اگر یہ آیت اس وقت نہ آتی تو لوگ مصطفیٰ کی ربوبیت کے قائل ہو، لہذا اس توحید کے لیے یہ آیت آگے کہ یہ تم ہم جیسا بشر ہے، لیکن فرق بھی بتا دیا کہ کوئی بات بھی نہیں، یہ نہ کہتا رہے محمد بھی تو مجھے جیسا ہی تھا، یہی نہ کہ محمد مجھ جیسا ہی تو تھا، قرآن نے کہا انا بشر مثلکم۔ جب پھر بھی نہ مانے تو اللہ نے کہا قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دے کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، تو پھر میرے اور تمہارے درمیان گواہی اور شہادت کے لیے کافی ہے کون؟ قل کفی باللہ، کون کافی ہے؟ ایک اللہ۔ دوسرا، کیونکہ فقہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ شریعت میں بینہ دلیل تب قائم ہوتی ہے اگر دو گواہ ہوں، جب تک دو مکمل گواہ نہ ہوں اس دلیل کی ویلیو نہیں۔ بینہ اسے کہتے ہیں
جس میں دو مکمل گواہ ہوں، دو مرد گواہ دیں اپنی شرائط کے ساتھ۔ اسی لیے کہا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم۔ ہم مصطفیٰ ان کو کہہ دے، اگر نہیں مانتے تو کہہ دے تمہارے اور میرے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے ایک اللہ، دوسرا ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ آپ دونوں مشخص ہیں، واضح ہے کہ اللہ کون ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی اتنا واضح اور اجل ہے کہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا اللہ ہر کسی کے لیے واضح ہے۔ جو نہیں مانتے، جو مشرک، ان کو بھی کہا جائے کہ تمہیں رزق کون دیتا؟ اللہ۔ خالق کون؟ اللہ۔ مالک کون؟ اللہ۔ جب سب وہ ہے تو پھر دوسروں دروازے پہ کس لیے جاتے ہو؟ اگر خالق وہی ہے، مالک اسی کا عقیدہ ہے، تو پھر دوسرے دروازے پہ کیا؟ تو لہذا اللہ کے تو واضح ہے، قل کفی باللہ شہیدا، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ دوسرا کون؟ ومن عندہ علم الکتاب۔ علماء نے جو تفسیر میں بحث کی ہے، تفسیر نمونہ والے نے وہ ساری بات اسی پہ کی ہے کہ یہ دوسرا جس کے بارے میں کہا ہے من عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یہ کون ہے؟ اللہ بس وہ کون ہے یہی بیان کرنا ہے۔ تو جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، پہلے اس کی طاقت کا پتہ چلے کہ یہ من عندہ علم الکتاب، یہ کہ علم کی کتنی طاقت ہے۔ تو قرآن میں دو تذکرے ہیں، ایک ہے کہ وہ ہے جس کے پاس علم من الکتاب تھا، یہاں من تبعیضیہ ہے، علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ ایک دفعہ یہ ذکر ہوا ہے علم من الکتاب، اور ایک دفعہ کہا من عندہ علم الکتاب۔ ایک دفعہ ذکر ہوا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، اور دوسری دفعہ ذکر ہوا کہ وہ مراد جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا اس کی طاقت کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ سلیمان نبی کا وزیر تھا، کہ جب سلیمان نبی نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو لائے، تو ایک اٹھا اعلیٰ فرید، ایک اٹھا کہ میں لاؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا اتنی دیر میں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور دوبارہ بیٹھیں تو میں لے آؤں گا، کیونکہ نبی تھے، جانتے تھے علم کی طاقت کیا ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ زیادہ وقت ہے کہ میں اٹھوں اور بیٹھوں، اتنی دیر میں تو حاضر کرے، یہ زیادہ وقت ہے۔ پھر ایک اور اٹھا، اس نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد عینک، کہا قبل اس کے کہ آپ اپنی آنکھ جھپکے اس کو لے آؤں گا۔ وہ کون تھا؟ روایات میں کہتے ہیں کہ ان کا وزیر تھا آصف برقیہ۔ وہ تھا جس کے پاس علم من الکتاب تھا، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا، اور مسلمانوں نے یہ اس کا معجزہ لکھ دیا کہ آصف بن برقیہ کا معجزہ یہ ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آیا۔ میں کہا تو آصف برقیہ تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا، کیونکہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اے مسلمانوں، اب اس کو دیکھو، اس کی طاقت کو، کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے، جس کے پاس تھوڑا سا نہیں پوری کتاب کا علم ہے، اگر وہ انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دے تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟
بس بس وہ کون ہے؟ معصوم فرماتے ہیں آصف بن برخیا، اور ہمارے علم کا تقابل اگر کرنا ہے، اللہ کے کچھ 73 اسم اعظم ہیں، ایک اسم اعظم تھا آصف بن برخیا کے پاس جس کی اتنی طاقت تھی، اور معصوم فرماتے ہیں باقی 71 اسم اعظم ہمارے پاس ہیں، اور ایک اسم اعظم ہے وہ فقط اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو جب ایک اسم اعظم والے کی طاقت یہ ہے تو 71 جس کے پاس ہوں گے اس کی کیا طاقت ہے؟ میں کل بھی ایک روایت پڑھ رہا تھا تفسیر انوار النجف میں، مولا فرماتے ہیں آصف بن برخیا کا علم اور ہمارے علم میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں آصف بن برخیا کا علم اور ہمارے علم میں فرق یہ بتایا مثال کے ذریعے، ایسے ہے جیسے سمندر ہو اور سمندر سے کچھ قطرہ ہے، قطرے کا پتہ نہیں کتنا حصہ بڑھے گا، وہ مچھر کے پر جتنا آ جائے، یہی مثال دی کہ آصف بن برخیا کا علم وہ مچھر کے پر جو قطرہ آیا اس کے برابر، ہمارا علم سمندر کے برابر ہے۔ اسی لیے میں زیادہ چھوڑ دیا سب۔ ایک دفعہ امیر شام نے اس سے امپراتور روم نے کچھ سوالات لکھ کر بھیجے تھے کہ مجھے ان کے جوابات چاہیے۔ اب میں وہ سارے بیان کروں گا تو وقت نہیں رہتا، کیونکہ جو صاحب کہہ رہے کہ سردار قبلہ بھی تشریف فرما ہے اور آپ لوگ بھی تھکے ہوئے، ہمارے لیے تو پڑھنے کا مسئلہ ہے، ہم تو 2 گھنٹے بھی پڑھ قبلہ بھی پڑھ لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی تو جتنا سن سکے۔ تو کیا کہا، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ معصوم فرماتے ہیں نہ ایک دفعہ میرے شام کے پاس امپراتور روم نے کچھ سوالات بھیجے کہ مجھے ان کے جوابات چاہیے۔ کتاب ہے نوجوانوں کی ہدایت کے 40 چراغ، میرے پاس پڑھیے، میں آج بھی اسے دیکھ کر آیا کہ وہ کچھ سوالات بھیجے، کہا مجھے ان کے جوابات چاہیے۔ اب اسے کہاں جوابات تو وہیں سے ملیں گے جو مدینۃ العلم، جو باب مدینۃ العلم ہوگا۔ اس نے وہ سوالات دے کر کسی اجنبی شخص کو مولا علی کے پاس بھیجا کہ ان کے جوابات لے۔ جب وہ شخص آیا اس نے سوالات دکھائے، مولا نے اسے اپنے بیٹے حسن کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ سوالات کے جوابات دیے، 10 سوال تھے، اب بیان کروں تو وہ میں اشارہ کر دے تو آپ سب سمجھ جائیں گے، سنے ہوں گے کہ وہ سوال یہ تھے کہ اللہ نے وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک سے دوسری سخت تر پیدا کی ہے۔ جب مولا نے ان کے جواب دیے، وہ لے کر واپس گیا، اس نے امپراتور روم کو جب وہ بھیجے اور کہا کہ یہ معاویہ کی طرف سے ہے، تو روم کا جو بادشاہ تھا، سفیر تھا، اس نے کہا جھوٹ مت بولو، ان سوالات کے جوابوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ میر شام کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ سوالات کے جوابات اس کی طرف سے ہے جو معدن رسالت ہے۔ تو لہذا آج امام کی شہادت ہے، میں زیادہ نہیں، ایک واقعہ کہ امام کے حلم کا کتنا قریب ہے۔ 2 ہستیوں کا نام ہے اہل بیت کی صف میں لقب کریم، ایک امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے کریم اہل بیت، اور ایک معصومہ قم کا لقب ہے کریمہ اہل بیت۔ لیکن فرق کیا، میں یہ صرف کریم کا معنی بتا رہا ہوں کہ کریم کہتے کسے ہیں۔ کہتے ہیں کریم اسے کہتے ہیں، کئی معنی ہیں، میں نے 6-7 معنی لکھے تھے لیکن سب بیان نہیں کرتا، کہ کریم ایک معنی یہ ہے کہ کریم اسے کہتے ہیں جس سے ہمیشہ کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے،
جیسے قرآن ایک ایسی چیز ہے جس سے قیامت تک کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا، اسی لیے کہتے ہیں کریم۔ دوسرا معنی، اور بات کو ختم کروں، کہتے ہیں دوسرا معنی کریم اسے کہتے ہیں جو کسی کو بغیر مانگے عطا کرے، اسے کریم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص شام سے آیا امام علیہ السلام کی خدمت میں، سامنے مدینے میں آیا، اس کی نگاہ پڑی امام پر، کہتا من انت، آپ کون ہیں؟ مولا فرماتے ہیں انا حسن بن علی بن ابی طالب، میں حسن جو علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں، کیونکہ شام کی فضائل بیت کے خلاف تھی۔ یہ آپ تاریخ پڑھیں نا کہ شام عام لوگوں کا قصور نہیں تھا، تبلیغات ہی اتنی اہل بیت کے خلاف ہوئی تھی۔ اسی لیے تو جب امام نے خطبہ دیا تھا امام سجاد علیہ السلام نے، تو حالات بدل گئے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ جو ہم سمجھتے تھے یہ وہ نہیں ہے۔ تبلیغات اتنی خیانت، آج بھی آپ کے خلاف اتنی تبلیغات کی جاتی ہے، آپ کے مذہب کے بارے میں اتنی میڈیا پہ تبلیغات کی جاتی ہے کہ لوگ ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ ہمیں درندہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے خلاف تبلیغات اتنی۔ تو اس وقت بھی اہل بیت کے بارے میں تبلیغات اتنی بری تھی، شام میں اتنی زہر آلود تبلیغات کی تھی۔ ان تبلیغات کا اثر بتا دوں، میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اس میں لکھا تو اس کے حاشیے پہ نیچے لکھا تھا ان تبلیغات کا اثر یہ تھا، مولا علی کے بارے میں کہتے تھے حضرت لص من لصاص الکوفہ، نعوذ باللہ نقل کفر نباش، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تبلیغات کا یہ اثر تھا کہ شام والے کہتے تھے علی کوفے کے ڈاکو میں سے ایک ڈاکو ہے، نعوذ باللہ۔ تبلیغات اتنی تھی اہل بیت کے خلاف۔ آپ بتائیں جن کے خلاف اتنی تبلیغات ہوگی لوگ ان کے بارے میں کیا سمجھیں؟ جب اس نے پوچھا نا آپ کون ہیں، تو مولا نے کہا نا حسن بن علی، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا حسن ہوں۔ یہ کہا تو کہتے ہیں اس نے بکواسات کرنی شروع کر۔ اب میں نہیں وہ سارے ذکر کر سکتا کہ اس نے جو کچھ کہہ سکتا تھا کہا۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ باجوہ صاحب میں اور آپ ہوتے کیا کرتے؟ شاہ جی کیا کرتے؟ فوراً ڈنڈا لیتے اس کو 2-4 لگا دیتے۔ یہ ہمارا اخلاق، لیکن وہ امام کریم ابن کریم ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا، کہہ کر وہ چپ ہو گیا نا، مولا فرماتے ہیں اے بندہ خدا لگتا ہے تو مسافر ہے، اگر تیرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو میں حسن ابن علی تجھے اپنے گھر میں رکھتا ہوں، اگر تیرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو میں حسن ابن علی تجھے اپنے گھر سے کھانا پکوا کے دیتا ہوں۔ اے بندے خدا، اگر تیرے پاس سفر کے لیے پیسہ نہیں ہے، زاد راہ نہیں ہے، تو میں حسن ابن علی تجھے زاد راہ مہیا کرتا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں اے بندے خدا، اگر تیرے پاس سفر کے لیے سواری نہیں ہے تو میں حسن ابن علی تجھے اپنی سواری عطا کرتا ہوں۔ جب یہ اخلاق سنا نا تو مولا کے پاؤں پہ گر گیا۔ مولا نے اٹھایا، کہتا مولا جب میں شام سے چلا تھا نا تو میری نگاہ میں دنیا میں متنفر جس سے میں تھا مغبوز، وہ جو شخص ہے نا وہ آپ اور آپ کے بابا علی تھے، لیکن جب آ کر آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق دیکھا ہے، اب میری نگاہ میں دنیا میں مجھ میں سب سے زیادہ محبوب آپ اور آپ کے بابا علی ہے۔ یہ ہے اخلاق۔ اسی لیے تو کہا اِنَّا اَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ ایمانًا اَحْسَنُهُمْ خُلْقًا، مومنین میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جو امام اتنا اخلاق والا ہو، کبھی سوچے آیا اس امام کو زہر دینی چاہیے تھی یا اس کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے تھی؟
لیکن مل گئی زہر. میں ایک جملہ کہوں کہ مصائب اللہ صاحب پڑھتے ہیں بہترین انداز میں. ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب زہر ملی نا، زہر نے اپنا اثر کیا، یعنی وہ کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے. تو جب مولا حسین علیہ السلام گیا نا بھائی کی خبر لینے کے لیے، جب امام حسن نے امام حسین کو دیکھے نا، دیکھ کر ایک جملہ کہا ہے، یہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، اے حسین بھیا، میرے تو جگر کے ٹکڑے زہر سے کٹ کٹ کر باہر آ رہے ہیں، لیکن جو آپ کی مصیبت کا دن ہے اس جیسا کوئی دن نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ کتنا مصیبت والا دن تھا جس میں بچے نے پانی مانگا تھا، اس کے عوض میں اسے 3 شعبہ تیر مارا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.